عزیز دوستو، یہ ہونا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج بات کریں تدوین پر۔ پہلے پارٹ 1 میں ہم نے تحقیق پر بات کی ہے۔ اب ہمارے جو پارٹ 2 اس میں ہم تدوین کے بارے میں بات کریں گے کہ تدوین کسے کہتے ہیں، یعنی تدوین سے کیا مراد ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہم مختصر طور پر جانیں گے، اور میں ان تمام طالب علم سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں، یعنی تدوین کا۔ تدوین لفظ کیا ہے؟ اس کا جو تعلق ہے یہ عربی زبان سے ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مونس ہے، یعنی مونس ہے، اور مراد کیا ہے؟ عربی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یعنی تعلیف کرنا، تعلیف یعنی جس کے عام طور پر کہتے ہیں تعلیف کرنا یا ترتیب دینا ہے، ترتیب دینا ہے۔ جو مواد آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ نے تحقیق کی ہے، وہ کہ وہ تعریف کرنا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اس کو ہم نے کہ جمع کرنا ہے۔ یہ عام طور پہ اس حوالے سے ہمارا اس کے معنی یہ واضح ہو گیا ہے، یعنی عربی زبان سے تعلق ہے، جنس کے اعتبار سے مونس ہے، اور اس کا مطلب کیا؟ تعلیف کرنا، ترتیب دینا، یا کہ جمع کرنا۔ یہ وہ کیا ہے جو آپ نے تحقیق کیا ہوا ہے، یعنی تحقیق اور تدوین یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس طرح انسانی جسم اور روح جڑی ہوئی ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے اگر تحقیق ہے تو تدوین وہاں پہ موجود ہے، اگر تحقیق نہیں تو وہاں پہ تدوین بھی موجود نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں اس کو ٹیکسٹ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی انگریزی زبان میں TEXT، ٹیکسٹ، یعنی اس کو انگریزی زبان میں ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، یعنی جو تحریر آپ نے تحقیق کے حوالے سے وہ لکھی، اس کو مرتب کرنا ترتیب کے ساتھ، اور اس ترتیب میں کیا کہنا ہے؟ وہ زمانے کے اعتبار سے جو بات پہلے، اس کو پہلے کے اعتبار سے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بات کرنا، وہ کہ وہ تدوین کے زمرے میں شمار کی جاتی ہے۔ اب یہی بات اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، یعنی اس کی جو تعریف ہے۔ اب تعریف کے حوالے سے بہت سی موجود ہے، لیکن میں مختصر طور پہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ بآسانی آپ اس تدوین کے حوالے سے جان سکیں۔ یعنی کوئی بھی تحریر وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتی ہو، یعنی کوئی بھی تحریر اس کا کسی بھی زبان سے تعلق ہو جس میں محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو۔ عام طور پر اکثر طلبہ کو یہ پتہ ہی ہوتا کہ محقق کسے کہتے ہیں، یعنی محقق وہ کیا تحقیق کرنے والے، یعنی آپ بھی محقق ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، جتنے ہم سے پہلے ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی بطور محقق اس پر کام کر چکے ہیں، مختلف طریقوں سے مختلف ٹاپک کے حوالے سے، موضوعات کے حوالے سے۔ یعنی محقق کیا ہے؟ وہ محقق نے نئے معنی دریافت کیے ہوں یا کرنے کی کوشش کرو، وہ کیا؟ وہ تدوین کے حوالے سے، یعنی پہلے تحقیق کی ہے، وہ کیا؟ وہ کسی بھی زبان، وہ انگریزی زبان ہے، اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، پنجابی زبان، کوئی بھی ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اس میں محقق ہے، یعنی تحقیق کرنے والا، جو ہم نے پہلے کیا تھا تحقیق، اس میں وہ نئے سے نئے معنی دریافت کیے ہو، اور نئے معنی کو وہ ترتیب کے ساتھ تعلیف کرنا ہو یا جمع کرنا، اس کو ترتیب دینا ہو کہ وہ تدوین میں شمار کی جاتی ہے۔ یعنی اب یہ بات کر لیں کہ تحقیق کی ہے تو تدوین کا وجود آیا ہے، اگر تحقیق نہیں تو تدوین کا وجود بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر تحقیق کا وجود آیا، تحقیق کا عمل شروع ہوا ہے، اس نے سٹارٹنگ پوائنٹ لیا ہے، تو تدوین نے بھی کیا اپنا جنم ساتھ شروع کیا ہے۔ وہ جو محقق نے اپنی تحقیق کے ذریعے اس زبان میں نئے سے نئے معنی دریافت کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر بعد میں اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ کہ وہ تدوین میں شمار کی جاتی ہے۔ لہذا تحقیق کا اور تدوین کا ہمیں یہ رشتہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔